अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप भी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुके हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कभी तुमने दिल से ये सोचा है कि हम जिंदगी में इतने थक क्यों जाते हैं? हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, कुरान भी सुनते हैं, मगर दिल फिर भी बेचैन रहता है। वजह सिर्फ एक है, हम अल्लाह को मानते तो हैं मगर अल्लाह पर छोड़ते नहीं। हम कहते हैं या अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, मगर साथ ही दिल में ये भी कहते हैं मगर ये मसला शायद मेरे बस के बगैर हल ना हो। यही वो जगह है जहां ईमान कमजोर पड़ जाता है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना ये नहीं कि तुम कोशिश ना करो, बल्कि इसका मतलब ये है कोशिश तुम करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। फिक्र अल्लाह को दे दो, सुकून अपने दिल में रख लो, क्योंकि जो रब रिज़्क परिंदे को घोंसले में नहीं देता वो बंदे को कैसे भूल सकता है। कभी गौर करना, परिंदा सुबह खाली पेट निकलता है और शाम भरे पेट वापस आता है। उसने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई प्लान नहीं बनाया, कोई परेशानी नहीं पाली, वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन करके उड़ जाता है। और हमारे पास हाथ पांव, अक्ल, वसाइल, तालीम, दुआएं सब कुछ हैं, फिर भी हम कहते हैं पता नहीं मेरा क्या बनेगा। सुकून बैंक बैलेंस में नहीं, सुकून ताल्लुकात में नहीं, सुकून लोगों की तारीफ में नहीं, सुकून सिर्फ एक जगह है, अल्लाह पर भरोसे में। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरतुत तलाक। काफ़ी हो जाता है यानी फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। अक्सर हम कहते हैं मैं दुआ कर रहा हूं मगर कबूल नहीं हो रही। याद रखो, अल्लाह 3 तरीकों से दुआ कबूल करता है। वही दे देता है जो मांगा, उससे बेहतर दे देता है, या आने वाली किसी मुसीबत को टाल देता है। लेकिन अल्लाह कभी ये नहीं करता कि दुआ सुने और नज़रअंदाज कर दे। ये हमारा रब नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें फौरन इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम अभी मजबूत नहीं, तुम अभी शुक्र के काबिल नहीं, तुम अभी संभाल नहीं पाओगे। अल्लाह तुम्हें तोड़कर नहीं बनाकर देना चाहता है। हम अक्सर रोते हैं उन चीज़ों पर जो हमसे छिन गईं, कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई ख्वाब। मगर हमें ये समझ नहीं आती कि अल्लाह कभी कुछ लेता नहीं जब तक उसके बदले बेहतर देने का इरादा ना हुआ। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से गया तो यकीन रखो वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था, क्योंकि जो नसीब में होता है वो कभी चिंता नहीं। जब तुम अकेले कमरे में रो रहे होते हो, जब किसी को अपने दर्द बताने की हिम्मत नहीं होती, जब तुम मुस्कुराकर सबके सामने मजबूत बनते हो, उस वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। और जो रब तुम्हारे आंसू गिनता है वो तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देता। याद रखो, सबसे लंबी रात के बाद ही सुबह निकलती है, सबसे गहरी आजमाइश के बाद ही आसानी आती है, सबसे ज्यादा सब्र के बाद ही मौजज़ा होता है। कुरान ने वादा किया है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। ये नहीं कहा कि बाद में, बल्कि कहा साथ ही आसानी है, मगर हमें वो नजर नहीं आती। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर आज तुम रो रहे हो, अगर आज तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो याद रखो तुम हारे नहीं हो, तुम आजमाए जा रहे हो। और अल्लाह अपने मजबूत बंदों को ही आजमाता है, क्योंकि कमजोर शीशे नहीं, हीरा ही तराशा जाता है। एक दिन दिल से कहकर देखो, या अल्लाह, मैंने अब सब कुछ तेरे हवाले किया। मेरे खौफ भी, मेरी फिक्र भी, मेरा मुस्तकबिल भी, मेरी इज्जत भी, मेरा रिस्क भी, मेरी शादी भी, मेरी औलाद भी, मेरी कामयाबी भी। और फिर देखना, वो रब ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां ना कोई रास्ता समझ आता है, ना कोई सहारा नजर आता है। हर दर बंद हो जाता है, हर इंसान बेबस दिखाई देता है और दिल चीख कर कहता है अब क्या होगा। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह बंदे को आवाज देता है, अब मुझे आजमा कर देखो। जब इंसान साथ छोड़ दे, याद रखो इंसान हमेशा शर्त के साथ साथ देता है। जब तक फायदा हो, जब तक मिजाज मिलता हो, जब तक मतलब पूरा होता हो। लेकिन अल्लाह वो बगैर शर्त के साथ देता है। तुम गिर जाओ वो थाम लेता है, तुम रो दो वो सुन लेता है, तुम टूट जाओ वो जोड़ देता है। और सबसे खूबसूरत बात, वो कभी ताने नहीं देता। तन्हाई दरअसल अल्लाह की तरफ बुलावा है। जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, जब फ़ोन खामोश हो जाता है, जब कोई हाल पूछने वाला नहीं रहता, तो मत समझो कि तुम तन्हा हो। ये दरअसल अल्लाह का पैगाम होता है, अब बंदे लोगों से हटकर सीधा मुझसे बात करो। इसीलिए औलिया कहते हैं, तन्हाई अगर अल्लाह के साथ हो तो सबसे बड़ी नेमत है। जो अल्लाह के पास रोता है वो खाली नहीं जाता। हम लोगों के सामने मजबूत बन जाते हैं,
مگر اللہ کے سامنے ٹوٹ جانا سیکھ لو، کیونکہ لوگوں کے سامنے رونا کمزوری ہے، اللہ کے سامنے رونا عبادت ہے۔ وہ آنسو جو سجدے میں گرتے ہیں عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میں کیسے نہ سنوں۔ تقدیر کبھی تمہارے خلاف نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے۔ نہیں، تمہاری تقدیر خراب نہیں ہوتی، تمہاری تقدیر تربیت دیتی ہے۔ جو چیز تمہیں آج رلا رہی ہے وہی کل تمہیں مضبوط بنائے گی۔ اور یاد رکھو، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہمیشہ تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہے، دور نہیں۔ اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ اللہ اگر فوراً دے دے تو ہم غرور میں آ جاتے ہیں، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ تمہیں انتظار سکھاتا ہے، کیونکہ انتظار ایمان کی سب سے مشکل مگر سب سے خوبصورت شکل ہے۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور جو وہ کرے گا بہتر کرے گا۔ صبر وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ کچھ چھینتا ہے، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ دراصل تمہیں بچا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی انسان سے، کبھی کسی راستے سے، کبھی کسی خواہش سے، کیونکہ اللہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم بار بار آزمائش میں ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ ہر درد دراصل ایک دعا ہے جو ابھی الفاظ میں نہیں ڈھلی۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایک دن سب ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن تم مضبوط ہو جاؤ گے، اور جب تم مضبوط ہو جاؤ گے تو حالات خود چھوٹے لگنے لگیں گے۔ اللہ پر چھوڑنے کا اصل مطلب، اللہ پر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم دعا کر کے سو جاؤ، بلکہ تم کوشش کرو، محنت کرو، حلال راستہ اختیار کرو، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہی توکل ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر آج تمہاری عزت آزمائش میں ہے تو یقین رکھو، اللہ وہ دن ضرور لائے گا جب تم سر اٹھا کر کہو گے یہ سب میرے رب نے کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان تھک کر یہ نہیں کہتا کہ میں ہار گیا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے اب مجھ میں مزید برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے اور اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھو، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ اب بس تو ہی ہے، وہاں سے معجزے جنم لیتے ہیں۔ اللہ تمہیں توڑتا نہیں، سنوارتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہمیں توڑ رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں نیا بنا رہا ہوتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں ڈالے بغیر خالص نہیں بنتا، ویسے ہی ایمان آزمائش کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا۔ ہر درد تمہارے اندر کا غرور نکالتا ہے، اور ہر آزمائش تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب دعا دل سے نکلتی ہے۔ الفاظ والی دعا ہر کوئی کرتا ہے، مگر جو دعا دل سے نکلے وہ سیدھی آسمانوں تک جاتی ہے۔ جب تم سجدے میں یہ نہ کہو یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ یہ کہو یا اللہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے، تو سمجھ لو تم نے توکل سیکھ لیا۔ اللہ کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے۔ اکثر ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم حال دیکھتے ہیں اور اللہ انجام دیکھتا ہے، اسی لیے اس کا ہر فیصلہ دیر سے صحیح مگر بہترین ہوتا ہے۔ جو نہیں ملا وہ سزا نہیں تھا۔ ہر نہ ملنے والی چیز سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ حفاظت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں وہ ملا ہوتا تو شاید تم اللہ سے دور ہو جاتے، اسی لیے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ خاموشی بھی ایک دعا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل اتنا بھرا ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں نکلتے، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، وہ خاموش دعا بھی سن لیتا ہے جو لبوں تک نہیں پہنچتی۔ جب راستہ بند نظر آئے، اگر تمہیں لگے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تو یاد رکھو اللہ دروازوں کا محتاج نہیں، وہ دیوار میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چیر دیا، وہ تمہارے لیے حالات کیوں نہیں بدل سکتا؟ دعا قبول ہونے کی علامت دعا فوراً پوری ہو جانا قبولیت کی واحد نشانی نہیں۔ کبھی کبھی دل کا ہلکا ہو جانا بھی قبولیت ہوتی ہے، کبھی صبر آ جانا بھی قبولیت ہوتی ہے، کبھی اللہ سے شکایت ختم ہو جانا بھی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے، تم اپنے درد کو جانتے ہو، مگر اللہ اس کے مقصد کو جانتا ہے۔
तुम अपने आंसू देखते हो, मगर अल्लाह उनके बदले आने वाली खुशी देख रहा होता है। इसीलिए कहा गया है, जो अल्लाह करता है वो हमेशा बेहतर होता है। टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि टूटे दिल में गुरूर नहीं होता, वहाँ सिर्फ आजिज़ी होती है, और आजिज़ी वो दरवाज़ा है जिससे दुआएं कबूल होती हैं। तुम अकेले नहीं हो। अगर आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब है। वो तुम्हारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, अगर वो वक्त ना आता तो मैं तुझे कभी इतना ना पहचान पाता। वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम अपने ज़ख्मों को देखकर रोगे नहीं, बल्कि शुक्र करोगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान हर दरवाज़ा खटखटा चुका होता है, हर कोशिश कर चुका होता है, हर दुआ मांग चुका होता है, और फिर थक कर बस इतना कहता है, या अल्लाह, अब जो भी हो तेरे हवाले। ये जुमला शिकस्त नहीं होता, ये ईमान की महराज होती है। यही लम्हा तवक्कुल कहलाता है। तवक्कुल ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख लिए जाएं, बल्कि ये यकीन रखना है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जो नतीजा निकलेगा वो मेरे रब की तरफ से बेहतर होगा। जब ये यकीन दिल में उतर जाता है तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह खामोशी से काम करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ सुन भी रहा है या नहीं, मगर याद रखो, जब अल्लाह खामोश होता है वो दरअसल काम कर रहा होता है। वो पर्दे के पीछे ऐसी तरतीब बना रहा होता है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अल्लाह की मदद अचानक आती है। अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि तब बंदा सच्चे दिल से कहता है, अब मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। और अल्लाह को यही लम्हा सबसे ज़्यादा पसंद है। सब्र का फल हमेशा मीठा नहीं, कीमती होता है। हम समझते हैं कि सब्र के बदले सिर्फ खुशी मिलेगी, मगर हकीकत यह है कि सब्र के बदले अल्लाह अक्ल, सुकून, मजबूती और यकीन देता है, और ये नेमतें खुशी से कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं। जो अल्लाह के हवाले कर देता है वो बच जाता है। हम जिन चीज़ों को अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिश करते हैं वही हमें तोड़ देती हैं, और जिन्हें हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं वो हमें संभाल लेती हैं। इसीलिए कहा गया है, जो अल्लाह पर छोड़ दे वो कभी ज़ाया नहीं होता। हर रात के बाद सवेरा ज़रूर है। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत। अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं किया कि रात हमेशा के लिए हो। फजर का वादा हमेशा सच्चा होता है। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर तुम ये गुमान रखोगे कि मेरा रब मुझे नहीं छोड़ेगा, तो यकीन रखो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी अल्लाह सब कुछ रोक देता है ताकि तुम सीख सको कि सब कुछ उसके हाथ में है। जब तक चीज़ें मिलती रहती हैं हम अल्लाह को याद नहीं करते, मगर जब सब रुक जाए तब सजदा खुद ब खुद निकलता है। वो आंसू जो कोई ना देखे वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होते हैं। वो दुआ जो रात के अंधेरे में निकले वो सबसे पहले कबूल होती है, क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ सच होता है। अल्लाह तुम्हें वो दिन भी दिखाएगा जब तुम कहोगे, या अल्लाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू मुझे यहाँ तक ले आएगा। वो दिन ज़रूर आएगा, बस अभी सब्र लाजिम है। अल्लाह पर छोड़ देने के बाद दिल बदल जाता है। हालात शायद फौरन ना बदले, मगर दिल बदल जाता है, और जब दिल बदल जाए तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। कभी कभी अल्लाह आजमाइश को लंबा कर देता है ताकि बंदा सीख ले कि सहारे ख़त्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह कभी ख़त्म नहीं होता। जब इंसान हर चीज़ से मायूस हो जाता है तब अल्लाह पर यकीन खालिस हो जाता है। मदद करीब होने की निशानियां याद रखो। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो दिल में बेवजह सुकून उतरने लगता है, आंसू कम हो जाते हैं, शिकायत दुआ में बदल जाती है, सब्र मुश्किल नहीं लगता। अल्लाह का नाम लेते ही दिल हल्का हो जाता है। ये सब निशानियां हैं कि रब तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। आजमाइश का आखिरी लम्हा सबसे भारी होता है। अक्सर लोग आखिरी कदम से पहले हार जाते हैं, हालांकि इम्तिहान का सबसे मुश्किल सवाल हमेशा आखिर में आता है। अगर आज तुम बहुत ज्यादा थके हो तो समझ लो कामयाबी बहुत करीब है। अल्लाह तुम्हें खामोशी से ऊपर उठाता है। अल्लाह अपने बंदे को शोर के साथ नहीं, खामोशी से बुलंद करता है। लोगों को तब पता चलता है जब अल्लाह काम मुकम्मल कर चुका होता है। इसीलिए सब्र के दिनों में किसी को अपनी मंसूबा बंदी मत बताओ, अल्लाह खुद ऐलान करेगा। देर से मिलने वाली नेमत ज़ाया नहीं होती। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती,
مگر جو چیز صبر کے بعد ملے وہ زندگی بھر سنبھالی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کچھ چیزیں دیر سے دیتا ہے تاکہ ہم انہیں کھو نہ دیں۔ اللہ کا نہیں بھی رحمت ہے۔ اگر اللہ نے کسی دعا پر نہیں کہا ہے تو یقین رکھو وہ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ ہم دعا کا جواب دیکھتے ہیں، اللہ اس کے اثرات دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک گیا وہ دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ جب پیشانی سجدے میں ہو تو کوئی انسان تمہیں حقیر نہیں بنا سکتا۔ دل کی صفائی آزمائش سے آتی ہے۔ مشکلات ہمیں بدلتی ہیں، ہم نرم ہو جاتے ہیں، ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے محتاج بن جاتے ہیں، اور یہی کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، لوگ عمل دیکھتے ہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ تمہارے چھوٹے عمل تمہاری سچی نیت کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں۔ تمہاری خاموش دعائیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے الفاظ بھی نہ بنائے، وہ اللہ کے ہاں ہیں۔ وہ ایک دن ایسے وقت قبول ہوں گی جب تم نے امید بھی چھوڑ دی ہوگی۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ ایمان کی سب سے اونچی منزل ہے۔ جب بندہ کہہ دے، یا اللہ، جو تو چاہے وہی بہتر ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اب میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ اللہ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا۔ اگر تم نے صبر کیا، اگر تم نے حرام سے بچاؤ رکھا، اگر تم نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو یقین رکھو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو بہت دیر تک رکنے کو کہتا ہے تاکہ جب وہ عطا کرے تو بندہ کہہ اٹھے، یا اللہ، یہ انتظار بھی عبادت تھی، کیونکہ بعض نعمتیں جلدی مل جائیں تو سنبھالی نہیں جاتیں، اور دیر سے ملیں تو زندگی بدل دیتی ہیں جب اللہ جواب خود دیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب اللہ کسی انسان کے ذریعے نہیں بلکہ خود حالات بدل کر دیتا ہے۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی شور، بس اچانک تم دیکھتے ہو دل مطمئن ہے، راستہ صاف ہے، مسئلہ ہلکا ہے، بوجھ کم ہے۔ یہ اللہ کی خاموش قبول۔ وہ لمحہ جب تقدیر پلٹتی ہے۔ تقدیر ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں بدلتی، اکثر وہ رات کی خاموشی میں بدلتی ہے، جب تم سجدے میں سر رکھ کر بس اتنا کہتے ہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اور اللہ کہتا ہے بس اب کافی ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے انداز سے نہیں اپنے انداز سے دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ ایسے ہوگا، یہ وقت پر ہوگا، یہ اسی انسان کے ذریعے ہوگا، مگر اللہ دیتا ہے ایسے راستے سے جو تم نے سوچا نہ ہو، ایسے وقت پر جو تمہارے حق میں بہتر ہو، ایسے انداز سے جو تمہیں حیران کر دے، کیونکہ وہ رب ہے۔ انسان جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر ملی نہیں تو محفوظ ہو جاتی ہے، اگر ٹل گئی تو بہتر وقت کے لیے رکھی جاتی ہے، اور اگر دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں نور بن جاتی ہے۔ آزمائش کے بعد دل بدل جاتا ہے۔ جب انسان مشکل سے گزرتا ہے تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جو اللہ کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے تاکہ تم سن سکو، کیونکہ جب شور ختم ہوتا ہے تو رب کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز جو دل میں کہتی ہے، میں۔ صبر کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر دنیا نے تمہیں کچھ نہ دیا تو اللہ نے تمہیں خود دے دیا، اور جسے اللہ مل جائے اسے کسی اور کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ کے فیصلے پر یقین یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہنا سیکھ لیتا ہے، یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں ہے تو آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی چاہ ہی نکال دے۔ یہ دعا دل کو آزاد کر دیتی ہے۔ اللہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے تم کب ٹوٹتے ہو، تم کب گھبراتے ہو، تم کب خاموش ہو جاتے ہو، اسی لیے وہ تمہیں کبھی تمہاری طاقت سے زیادہ۔ اللہ کا وعدہ یاد رکھو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے خلاف پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو وہ ہارتا نہیں۔ تمہارا وقت آ رہا ہے، شاید آج نہیں، شاید کل نہیں، مگر اللہ کے کیلنڈر میں تمہارا دن لکھا جا چکا ہے، بس ایمان تھامے رکھو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں بہت خاموش کر دیتا ہے، نہ خوشی کا شور، نہ غم کی چیخ، بس ایک گہری سی خاموشی۔ یہ خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ دل سے دنیا کا شور نکالتا ہے تاکہ اس میں اپنا ذکر بھر دے۔ جب دل مطمئن ہونے لگے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں سنبھال چکا ہے۔ مسئلہ شاید وہی ہو، حالات شاید ویسے ہی ہوں، مگر دل بدل جاتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی رحمت آہستہ آتی ہے۔ اللہ کی رحمت طوفان کی طرح نہیں آتی،
وہ بارش کی طرح آتی ہے، خاموش، نرم، مگر ہر چیز کو زندہ کر دینے والی۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور تم جب دعا حقیقت کے قریب ہو اس وقت دل سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے، عبادت بوجھ نہیں لگتی، اللہ کا نام دل کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا آسمان سے اترنے لگتی ہے۔ اللہ تمہیں آزما کر ضائع نہیں کرتا۔ وہ رب نہیں جو بندے کو توڑ کر چھوڑ دے، وہ تو ایسا رب ہے جو گرنے والے کو اٹھاتا ہے اور ٹوٹنے والے کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں۔ وہ وقت جب اللہ مسکرا دیتا ہے، جب بندہ مشکل میں بھی شکر کرے، جب آنسوؤں میں بھی سجدہ کرے، جب نہ ملنے پر بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ بندہ تجھ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ اور اللہ ایسے بندے کو کبھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کہتا ہے، یا اللہ، اگر یہ ملا تو بھی تیرا شکر، نہ ملا تو بھی تیرا شکر۔ یہی مقام روح کو آزادی دیتا ہے۔ کبھی کبھی دعا کا جواب بدل دیا جاتا ہے۔ تم نے مانگا تھا، یا اللہ یہ دے دے، اللہ نے دیا اس سے بہتر، کیونکہ وہ تمہیں خوش نہیں مطمئن دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں وہ سب یاد دلائے گا، ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے، اگر وہ تکلیف نہ ہوتی تو میں اتنا مضبوط نہ بنتا۔ اسی لیے ہر درد ایک پوشید جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف، نہ لوگوں کی پرواہ، نہ نتیجے کی بے چینی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرا رب غلط نہیں کر سکتا۔ اب بس ایک بات یاد رکھو، اگر آج تم رو رہے ہو تو کل تم شکر کرو گے۔ اگر آج اندھیرا ہے تو فجر ضرور آئے گی۔ اگر آج دل بوجھل ہے تو اللہ بہت قریب ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب تم جاگتے ہو اور دل پہلے جیسا بوجھل نہیں ہوتا۔ مسئلہ شاید ابھی مکمل ختم نہ ہوا ہو، مگر تم اندر سے مضبوط ہو چکے ہوتے ہو۔ تم گھبراتے نہیں، تم شکوہ نہیں کرتے، تم سوال نہیں اٹھاتے، کیونکہ اب تم جان چکے ہوتے ہو میرا رب جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب تم اللہ سے یہ نہیں کہتے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ تم کہتے ہو، یا اللہ جو تو چاہے وہی کر دے، بس مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اللہ کا نہیں، اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ وہ سب دیتا ہے جس کی تمہیں امید بھی نہ تھی۔ وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ سکون بھی دیتا ہے، وہ خوشی بھی دیتا ہے۔ لیکن اب فرق یہ ہوتا ہے کہ تم ان نعمتوں کے محتاج نہیں رہتے، کیونکہ تم نے نعمت دینے والے کو پا لیا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پالے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ اسی لیے جو اس پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ وہ زخم جو کبھی رلایا کرتے تھے، ایک دن وہی زخم تمہیں یاد دلاتے ہیں، اگر یہ درد نہ ہوتا تو میں اللہ کو اس طرح نہ پہچان پاتا۔ تب تم سمجھتے ہو ہر آنسو ضائع نہیں گیا، ہر رات بے مقصد نہیں تھی، ہر صبر بے اللہ نے تمہیں گرایا نہیں بچایا تھا۔ جن راستوں سے اللہ نے ہٹا دیا وہ دراصل تباہی کی طرف جاتے تھے۔ جن لوگوں کو دور کیا وہ تمہارے سکون کے دشمن تھے، اور جن دعاؤں کو روکا وہ تمہارے لیے نقصان تھیں۔ اللہ نے تمہیں محروم نہیں کیا، محفوظ کیا تھا۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑنے کا انعام۔ جب تم واقعی اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو وہ تمہیں 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایسا سکون جو حالات سے آزاد ہوتا ہے، ایسا یقین جو خوف کو ختم کر دیتا ہے، ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ اب تم مضبوط ہو، اب تمہیں لوگوں کے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اب تمہیں کل کا خوف نہیں ستاتا، کیونکہ تمہارا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تمہیں تنہائی ڈراتی نہیں، کیونکہ تم جان چکے ہو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، اگر زندگی نے تمہیں بہت آزمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تمہیں بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہے،
اور جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں مگر بامقصد ہوتی ہے۔ آخری دعا، یا اللہ جس دل نے یہ الفاظ پڑھے اس کے تمام دکھ آسانیوں میں بدل دے، اس کی خاموش دعاؤں کو قبول فرما، اس کے آنسوؤں کو رحمت بنا دے، اس کے صبر کو معجزہ بنا دے، اور اسے وہ سکون عطا فرما جو صرف تیرے قرب سے ملتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو یقین رکھو اللہ تمہیں کبھی خالی نہیں جانے دے گا۔ بس ایک ہی جملہ زندگی کا اصول بنا لو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔